رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا موضوع اور ٹاپک بنایا ہے، اس پر لب کشائی کرنے سے قبل، کچھ اسپیچ دینے سے قبل، کچھ ٹاکنگ کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور شافع رسول فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بعد میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں پاک بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیع انوار کو سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، مجھ سے پیشتر آپ نے اپنے ہی مدرسے کے طالب علم اور طالبہ سے نعت پاک سماعت کیا اور حافظ و قاری امام الدین صاحب سے بہترین انداز میں نعت پاک سماعت کیا. میرے بعد اس علاقے کے مشہور و معروف قوم کے ہمدرد اور ہر گلی ہر کوچے میں جا جا کے علم پھیلانے والا، اسلام کی فروغیت دینے والا شخص جن کا نامی اسم گرامی جناب عبدالسبحان صاحب قبلہ ہے، ان سے بھی بہترین انداز میں نعت پاک سماعت کریں گے. ان کے بعد سیوان چھپرا گوپال گنج کے مشہور و معروف خطیب و ذیشان حضرت علامہ مولانا طفیل صاحب قبلہ سے بھی آپ بہترین خطاب سماعت کریں گے. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے اور یہ جو میلاد پاک کا انعقاد ہے، اس میلاد پاک کا منعقد کا مقصد ہے کہ کل جو نکاح کا پروگرام ہوگا، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی کے درمیان جب نکاح کرایا جائے گا تو اسلام کا کیا نظریہ ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا سبق دیتا ہے، ان تمام تعلیمات کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اور بارہا ہم تقاریر سنتے ہوئے آئے ہیں. انشاءاللہ کوشش مختصر وقت میں اختصار بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میں نے اپنا موضوع لیا ہے اس پر بھی کچھ بات ہو جائے اور جس مقصد سے اس میلاد پاک کا انعقاد کیا اس پر بھی کچھ بات ہو جائے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب ہے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ ہر قرآن پڑھنے والا شخص، ہر قرآن کی تعلیم دینے والا شخص، ہر قرآن کے مشن کو چلانے والا شخص، ہر قرآن کے تعلیمات کو فروغیت دینے والا شخص کو معلوم ہے کہ قرآن ہی مراد ہے جس میں کتاب کا ذکر آیا ہے. لیکن ایک بات اس میں آتی ہے نور. اس نور میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ علماء کا اتفاق یہ ہے کہ اس نور سے مراد سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہیں، اور اکثر مفسرین کرام نے حضور ہی کا نام لیا ہے. لیکن کچھ علماء
کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد روشن ہے، روشنی ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد میرے آقا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن پاک کو نازل کیا تو کس پر نازل کیا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا نزول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، تو یقیناً یہاں نور سے مراد میرے آقا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں قرآن میرے ہاتھ میں ہے تو قرآن ہی کی ایک آیت ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قرآن میرے آگے ہے، قرآن میرے سامنے ہے۔ اے قرآن، جب میں تجھے سامنے پڑھ رہا ہوں، جب تو میرے نگاہوں کے سامنے ہے، میں رحل میں رکھ کے اسے پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں پر رکھ کر پڑھ رہا ہوں، یا سینے پر محفوظ ہے تو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن پروردگار فرما رہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ڈیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو دور کے لیے ہوتا ہے۔ ذالکہ عربی کا معنی ہوتا ہے بعید کے لیے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن کو ہاتھ میں لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں۔ اے پاک پروردگار، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں، اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بعید کا کیسے ہو گیا؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب قرآن کو تو ہاتھ میں لے گا، لیکن قرآن کا جو مرتبہ ہے، قرآن کا جو اصل مقصد ہے، قرآن کی جو اصل تعلیمات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر تم سمجھنا چاہو، اس کے رتبہ کو اگر سمجھنا چاہو تو اس کے رتبہ کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس کا رتبہ اعلیٰ ہے، اس لیے بعید کا استعمال کیا گیا۔ اس کا اعلیٰ مقام ہے، اس کے مقام کو تو سمجھ نہ سکے گا، اس کے منشا کو تو سمجھ نہ سکے گا، اس لیے میں نے اس کتاب کو بعید کا معنی دے دیا۔ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں۔ اب یہ بات تو حل ہو گئی کہ کتاب میرے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن مرتبہ اعلیٰ اتنا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ اتنا ہے کہ پروردگار اور رسول جانتے ہیں، اس لیے بعید کا معنی۔ لیکن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں کتاب سے مراد قرآن تو لے لیا گیا، لیکن یہاں نور لیا گیا۔ آخر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے رسول پاک اس دنیا میں جلوہ افروز ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ صحابہ کے سامنے، حضور کے جو عاشق تھے ان عاشقوں کے سامنے یہی اس کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ حضور یہی بتاتے ہیں اور یہی حضور نے پڑھ کے سنایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آخر جب حضور سامنے ہے تو پھر یہاں حضور کو کیوں مراد دیا گیا؟ تو یہاں تک کہ صاحب تفسیر ارشاد فرماتے ہیں تم اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو، اس کا منشا سمجھنا چاہتے ہو، اس کا اگر منشا تم سمجھنا چاہتے ہو تو منفی پہلو مت اپناؤ، کیونکہ جب قرآن پاک کو تو پڑھے گا، جب تو دنیا کی روشنی کو لے گا، ایک ٹیوب لائٹ کے پاس جا کے قرآن کو پڑھے گا، ایک چراغ کو جلا کر کے قرآن پاک کو پڑھے گا، ایک بلب کو جلا کر کے قرآن پاک کو پڑھے گا، اگر تم جنریٹر کی روشنی کر دو، یہاں تک کہ لائٹ کی روشنی کر دو، جب قرآن پاک کو تو پڑھے گا تو اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں اس وقت تک محفوظ نہ کر سکے گا جب تک کہ رسول پاک کا نور جب نور محبت سینے میں نہ ہو تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو پتا چلا کہ اس سینے میں نور کی ضرورت ہے، اور یہ نور سے مراد یہ دنیاوی روشنی نہیں ہے، اس نور سے مراد نور محبت۔ جب تک عشق رسول اس دل میں نہ ہوگا اس قرآن پاک کو انسان سمجھ نہیں سکے گا۔
قرآن پاک کو پڑھے گا ضرور لیکن اس کے مطالب کو سمجھ نہ سکے گا. اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے. اس لیے تو کچھ نے ترجمہ یہ کر دیا کہ حضور ہماری طرف تھے, کسی نے ترجمہ یہ کر دیا کہ حضور کھاتے پیتے تھے, وہ بشر تھے, نور نہ تھے. کیونکہ عشق رسول جب تک اس سینے میں نہ ہو تب تک قرآن کے مطلب کو انسان نہیں سمجھ سکتا. نور سے انکار. اب میں آپ کو ذرا نور کی بات کرتا ہوں. ہر انسان جانتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ انسان کی نوعیت کس سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم سے ہے نا, معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ حضرت آدم کہاں تھے جب دنیا نہیں بنی؟ یعنی زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, سورج نہیں تھا, چاند نہیں, جب دنیا کا کوئی اشیاء موجود نہیں تھا تو اس وقت حضرت آدم کہاں تھے؟